بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کلاس. اینڈ آفیشیلی آپ لوگ ابھی فورتھ ایئر کا کیونکہ سلیبس پڑھنے جا رہے ہیں تو ویلکم ٹو کلاس فورتھ ایئر. ابھی تھرڈ ایئر کے آپ کے ایگزامس نہیں ہوئے ہیں, آپ کو اس چیز کی انگزائٹی بھی ہے, آئی نو, لیکن پھر بھی آپ لوگوں کے لیے ٹو سم ہاؤ اٹ مسٹ بی اے سورس آف انجوائمنٹ, اے سورس آف ہیپینس کہ آپ لوگ فورتھ ایئر کو باقاعدہ طور پر اسٹارٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو گریجویشن سے صرف ایک سٹیپ پیچھے ہیں آپ, ایک اور سٹیپ آپ ابھی اٹھائیں گے تو ماشاءاللہ سے آپ لوگ گریجویٹس ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا بیٹا, جیسا کہ آپ کو یاد ہو, اگر تھرڈ ایئر میں آپ نے مقبول احمد کی کتاب کنسلٹ کی تھی ایجوکیشن کے سلیبس کو پورا کرنے کے لیے, آپ کے سامنے یہ آپ کا جو پارٹ سیکنڈ ہے بی اے پارٹ 2, اس کی کتاب کا ٹائٹل پیج میں نے آپ کے سامنے اس ٹائم ڈسپلے کیا ہوا ہے تاکہ آپ لوگوں میں سے اگر کسی نے کتاب نہیں خریدی ہے تو وہ یہ کتاب مارکیٹ سے خرید سکتا ہے. ٹھیک ہے. رائٹر مقبول احمد ہیں, علمی والوں کی پبلیکیشن ہے, اور کتاب کا نام کیا ہے, اساسیات علم و تعلیم. ٹھیک ہے. اور مقبول احمد کی یہ بک ریکمینڈ کرنے کا پرپس کیا ہے کہ آپ لوگوں نے تھرڈ ایئر میں بھی مقبول احمد کی کتاب ہی کنسلٹ کی ہے, تو آپ کے لیے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہوگا. لینگویج سیم ہے, ورڈز کی سلیکشن تقریباً ملتی ہے, نو ڈاؤٹ کہ کانسیپٹس اور آئیڈیاز ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں, ٹوٹلی چینجڈ ہیں. اسٹل جب رائٹر ایک ہو تو اس کا وے آف رائٹنگ ایک جیسا ہی ہوتا ہے, چاہے وہ ڈفرینٹ بکس پہ لکھ لیں, لیکن کیونکہ ٹاپک ایجوکیشن ہے مین ٹاپک, اور بی اے پارٹ 1 کی کتاب انہوں نے لکھی ہے جو کہ آپ نے پڑھی ہے, تو یہ کتاب آپ کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہوگا. ٹھیک ہے. یہ تو ہو گیا کہ آپ لوگوں نے مارکیٹ سے کتاب کون سی لینی ہے, کیونکہ آپ میں سے تقریباً ہر بچہ جو ہے وہ یہی کویشچن کرتا ہے نئی کلاس میں آ کے کہ میم ہم نے بک کون سی لینی ہے, رائٹر کا نام بتا دیں, بک کا نام بتا دیں. تو یہ آپ کے سامنے ڈسپلیڈ ہے, آپ مارکیٹ میں جائیں گے تو آپ کو یہ ایزیلی مل جائے گی. چلیں جی, شروع کرتے ہیں ہمارا لیکچر چیپٹر 1, اور چیپٹر کا ٹائٹل کیا ہے, نفسیات اور اس کی شاخیں. بیٹا ایجوکیشن کی خوبصورتی یہ ہے, اور میں یہاں پر ایجوکیشن نظام تعلیم کی بات نہیں کری, میں یہاں پر سبجیکٹ ایجوکیشن کی بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو میں جہاں بھی لفظ ایجوکیشن استعمال کروں آپ کے لیے یہ انڈرسٹوڈ ہونا چاہیے کہ میں ہمارے سبجیکٹ ایجوکیشن کی بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا جی بیٹا, چیپٹر 1 اور نفسیات اس کی شاخیں. تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ یہ مضمون جو تعلیم, علم و تعلیم ہے, سبجیکٹ ایجوکیشن ہے, اس کی خوبصورتی یہ ہے, اٹ از بیسیکلی دا کمبینیشن, دا مکسچر آف ڈفرینٹ فیلڈس. آپ اس میں نفسیات بھی پڑھتے ہیں, آپ اس میں فلسفہ بھی پڑھتے ہیں, پھر آپ اس میں سوسائٹی کے بارے میں جانتے ہیں کیا ہے کیسے ہے, پھر اس میں ہم جو تعلیم کے سسٹم کے ڈفرینٹ پیرامیٹرس ہیں, نصاب ہے, کریکولم کیسے بنتا ہے, بکس کیسے بنتی ہیں, پورا سسٹم آف ایجوکیشن کیسے رن کرتے ہیں ہم, ایڈمنسٹریشن اس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو جو ونگز ہیں وہ کیسے کام کرتی ہیں. تو دیٹ از دا بیوٹی آف دس سبجیکٹ. ٹھیک ہے. تو یہاں پر چیپٹر 1 ہمارے پاس ہے نصاب اور اس کی شاخیں, سوری نفسیات اور اس کی شاخیں. اچھا بیٹا, نفسیات, سائیکالوجی, آپ میں سے کچھ بچوں نے انٹر لیول پر ضرور سائیکالوجی پڑھی ہوگی, آپ میں سے کچھ بچے ایسے ہوں گے جیو بی اے میں ہی ایجوکیشن کے ساتھ انہوں نے آپشنل سبجیکٹ رکھا ہوگا نفسیات, سائیکالوجی. ٹھیک ہے. تو آپ کے لیے میرا خیال ہے کہ اس لفظ کا مطلب آپ کو تھوڑا بہت کلیئر ہوگا, لیکن وہ بچے جنہوں نے اس کو پہلی بار سنا ہے ان کے لیے میں ایکسپلین کر دوں. نفسیات انگلش میں اسے ہم کیا کہتے ہیں, سائیکالوجی. یونانی لفظ ہے جس کے 2 ورڈز ہیں, سائیکی اینڈ لوگس. ان دونوں کے ملنے سے بنتا ہے. سائیکی کا معنی کیا ہے, روح, سول, اور لوگس کیا ہے, علم, نالج. ٹھیک ہے. اور اس کا پھر لغوی معنی کیا بنا, علم روح. ٹھیک ہے. یہ اس کا لٹرل میننگ بنتا ہے. اچھا جی, اس کے بعد اصطلاحی معنی کہ اگر ہم اس لفظ کو ایکسپلین کریں تو اس کا کیا مطلب بنتا ہے, فرد کے ذہنی اعمال اور خارجی کردار. 2 ورڈ یہاں پر یوز ہوئے ہیں بیٹا, ذہنی اعمال اور خارجی کردار.
مطلب کہ کسی بھی انسان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، اس کا دماغ کس اینگل سے سوچ رہا ہے، اس کے دماغ کے فنکشنز کیا ہیں، وہ اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہوئے خارجی کردار، بیہیویئر کیسا شو کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دو چیزیں ہیں جس کو ہم بیسیکلی کہتے ہیں کوگنیشن اینڈ بیہیویئرزم. آپ کا جو ایک فرد ہے اس کے ذہنی طور پر کیا باتیں چل رہی ہیں اور اس کے ظاہری طور پر وہ پریکٹیکلی لوگوں کو کر کے کیا دکھا رہا ہے. تو ہم نفسیات میں ان دونوں چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، انسان کی ذہنی اور عملی زندگی اگین وہی چیز ہے. ہر ماحول میں انسان کے کردار، رد عمل، رویے کا نام ہے. انسان کے سوچنے سے، محسوس کرنے سے، عمل کرنے سے اس کا تعلق ہے. اور نفسیات انسانی کردار، انسانی تعلقات کا علم ہے. نفسیات کیا ہے جی؟ ایسی طبعی اور تجرباتی سائنس، نیچرل اینڈ ایکسپیریمنٹل، جو کس کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے بھی اور باقی جو جاندار ہیں ان کے لیے بھی. ذہنی کیفیات ان کی کیا ہیں، ان کے خارجی کردار کیا ہیں، ان سب سے تعلق رکھتی ہے. اچھا بیٹا، یہاں پر میں آپ کو یہ تھوڑا سا گائیڈ کر دوں کہ یہ جتنی بلٹس آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہیں نا، یہ دیکھیے، یہ فرسٹ بلٹ ہے، یہ سیکنڈ بلٹ ہے، یہ تھرڈ بلٹ ہے، یہ فورتھ بلٹ ہے. یہ بیسیکلی آپ کو انہوں نے 4 مختلف تعریفیں دی ہیں، ڈفرینٹ ڈیفینیشنز ہیں یہ نفسیات کی. ٹھیک ہے، تو آپ کے لیے، آپ کی کنوینئنس کے لیے ایٹ لیسٹ آپ کو 2 ڈیفینیشن کلیئرلی ورڈ بائی ورڈ اینڈ ود دا کنسیپچل کلیئرنس، آپ کے ذہن میں ہر طرح کی کلیئرنس ہونی چاہیے کہ یہ آپ جو لکھ رہے ہیں یا یاد کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. ایٹ لیسٹ 2 آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے. اچھا جی، اس کے بعد نفسیات کی شاخیں ہم دیکھنے جا رہے ہیں، دا برانچز آف سائیکالوجی. یہاں پر آپ کو جتنی برانچز دی گئی ہیں یہ ساری نہیں ہیں، ٹوٹل نہیں ہے. ٹھیک ہے، کچھ دی گئی ہیں جو آپ سمجھ لیں اہم ہیں. تو میں جب یہ ختم ہوتی ہیں تو میں آپ کو مزید آپ کو کچھ برانچز بتاتی ہوں. ٹھیک ہے، ابھی تو ہم جو یہاں پر لکھی ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. مشاورتی نفسیات ہے جسے ہم کہہ رہے ہیں کاؤنسلنگ سائیکالوجی. آپ کو آئیڈیا ہوگا آپ کے کالج میں ایک کاؤنسلنگ سیل ہے جہاں پر وہ بچہ آتا ہے ہمارے پاس جس کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہے، کوئی ایشو اس کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، کوئی چیز اسے اریٹیٹ کر رہی ہے جس سے وہ خود اکیلا جو ہے فائٹ نہیں کر پا رہا. تو پھر وہ کاؤنسلر کے پاس آئے گا اور ان سے اپنا مسئلہ ڈسکس کرے گا. کاؤنسلر کیا ہوگا، وہ کوشش کرے گا اس کے مسئلے کو اس کی باتوں سے ہی سن کر انڈرسٹینڈ کرے گا اور اس کو سلوشن بتائے گا، یا ایٹ لیسٹ اس کو تھوڑا سا اویئر کر دے گا اس کے مسئلے سے، تو حل وہ خود ہی ڈھونڈ لے گا. ٹھیک ہے، تو اسے بیسیکلی ہم کہتے ہیں مشاورت. کاؤنسلنگ کی ہم بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، نفسیات کی وہ شاخ ہے جس میں فرد میں اپنی زندگی کے مسائل کو سمجھنے کی، حل کرنے کی، اپنی صلاحیتوں کے مطابق اور جو اس کی اپنی لائکنگ ڈس لائکنگ ہے، اس کے اپنے رجحانات ہیں، ان کے مطابق وہ خود سے انہیں ابھی حل نہیں کر پا رہا، تو یہ پھر ان کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ وہ ان کو خود حل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، شعوری ہے، کانشیس. ٹھیک ہے، رہنمائی اور مشاورت ایک شعوری اور منظم سرگرمی ہے. شعوری کا مطلب ہے کہ جو آپ کو کاؤنسلنگ دے رہا ہے وہ کانشیسلی یہ ایفرٹ کر رہا ہے، اور منظم مطلب آرگنائزڈ ہے. ایسے نہیں ہے کہ کہیں بھی بیٹھ کے کہیں بھی آپ شروع ہو گئے ہیں. you will have to go some you will have to go or visit to some counselor. ٹھیک ہے، مشیر کاؤنسلر ہے، مشار کاؤنسلی ہے. ٹھیک ہے، مطلب مشیر جو مشورہ دینے والا ہے اور مشار جو مشورہ لینے والا ہے. ٹھیک ہے، تو مشیر جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ مشار اپنی صلاحیتوں کو جان لے اور ان کے مطابق اپنے مسائل کو کنٹرول کرنا سیکھ جائے. ٹھیک ہے، جب بھی کوئی اسٹوڈنٹ کسی بھی تعلیمی یا سماجی مشکل کا شکار ہوتا ہے یا عدم مطابقت کا شکار ہوتا ہے، بیٹا عدم مطابقت ہوتا ہے، مطابقت کہتے ہیں ایڈجسٹمنٹ. عدم مطابقت کیا ہے کہ وہ تعلیمی ماحول میں یا سماجی ماحول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پا رہا، پھر وہ مشیر کے پاس جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر مشیر کیا کرتا ہے، مختلف نفسیاتی طریقے ہیں، ان کی مدد سے وہ ان کی ذہنی کیفیت کا مطالعہ کرتا ہے، وجوہات ڈھونڈتا ہے جو اس کی اس پرابلم کی وجہ بن رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر
اس کی تمام اس کے وہ ذہانت کے لیول کو دیکھتا ہے، اس کی لائکنگ ڈس لائکنگ کیا ہے اس کو دیکھتا ہے، اس کی صلاحیتیں جانتا ہے، اس کے مطابق وہ اس کو کوئی نہ کوئی مشورہ دیتا ہے، اور اس مشورے کی مدد سے وہ انسان اپنی مشکل کو، اپنے مسئلے کو خود حل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر جو غیر معمولی بچے ہیں، جیسے فتین ہیں، کم عقل ہیں، مضطرب ہیں، معذور ہیں، مجرم ہیں، غیر معمولی بچے بیٹا ان کو کہتے ہیں جو کسی بھی وجہ سے کسی بھی عام بچے سے ہٹ کر ہوں، مختلف ہوں. ٹھیک ہے. چاہے ان کی ذہانت کا درجہ بہت زیادہ ہے، وہ عام بچوں کی کیٹیگری میں نہیں آ رہے، یا ان کی ذہانت کا درجہ بہت کم ہے، اس وجہ سے بھی وہ عام کامن کیٹیگری میں نہیں آ رہے، یا وہ مضطرب ہیں، کوئی پرابلم ہے انہیں، یا وہ معذور ہیں، یا مجرم بچے بھی بیٹا مینٹلی طور پر وہ عام بچے کی طرح نہیں سوچتے. ٹھیک ہے. تو ان کے لیے جب کوئی پروگرام ترتیب دینا ہے تو یہ مشیر کے لیے نہایت ضروری ہے کہ وہ اس بچے کی جو ضروری چیزیں ہیں، جیسے اس کی ذہانت کا لیول، اس کی دلچسپیاں کیا ہو سکتی ہیں، ان سب چیزوں کو وہ پہلے اسٹڈی کرے گا اور پھر انہیں کوئی مشورہ دے گا. ٹھیک ہے. اچھا بیٹا، ایک چیز میں کلیئر کر دوں کہ میرے پاس فی الحال آپ کی بک اویلیبل نہیں تھی ہارڈ فارم میں. ٹھیک ہے. تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے لاک ڈاؤن ہے، میری بک جو ہے وہ کالج پڑی ہوئی تھی، میں گھر نہیں لا سکی. تو ابھی میں نے مارکیٹ سے منگوائی ہے، لیکن ویکینڈ تھا تو ویکینڈ پہ آپ کو پتہ ہے مارکیٹ جو ہے وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے انڈر وہ اس کو بند کر دیتے ہیں. تو یہ بک کچھ پکچرز میں نے آپ کی فرینڈ سے ہی منگوائی تھیں، لیکن آپ کے پاس یہ کانٹینٹ یہی ہے. اب میری بات کا مطلب یہ مت سمجھیے گا کہ یہ میں کچھ اور پڑھا رہی ہوں تو آپ نے کچھ اور پڑھنا ہے. جسٹ آئی ایم گیونگ اے جسٹیفیکیشن کہ یہ میں نے پکچر جیسے اپلوڈ کیوں کی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد سیکنڈ برانچ دیکھیے، نفسیات اطفال ہے. اطفال بیٹا طفل کی جمع ہے. طفل کسے کہتے ہیں؟ بچے کو. ٹھیک ہے. تو اس کا لٹرل میننگ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے. تو نفسیات اطفال پھر کیا ہوگا؟ بچوں کی نفسیات. ٹھیک ہے. اب یہ جو برانچ آف سائیکالوجی ہے یہ خاص طور پر بچوں کے ذہن اور کردار کا مطالعہ کرتی ہے. بچوں کی ان کی جو مینٹل ایشوز ہیں، اگر کوئی مسئلہ ہے، ان کی تمام حرکات و سکنات کو، ان کے نظریات کو وہ اسٹڈی کرے گی. ٹھیک ہے. اچھا، اب والدین کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ جانتے ہوں کہ ان کے بچے کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں، کیا ان کی لائکنگ ڈس لائکنگ ہیں، وہ مستقبل میں کیا کرنا چاہتے ہیں. جب وہ ان چیزوں کو جان جاتے ہیں تو ان کے لیے اپنے بچوں کی تربیت کرنا آسان ہو جاتا ہے. مطلب کہ اگر پیرنٹس کو پتہ چل جائے بچپن میں ہی کہ ان کا بچہ جو ہے وہ بڑے ہو کر پائلٹ بننا چاہتا ہے، تو وہ اس کی تربیت اسی طریقے سے لے کر چلیں گے، وہ اس کو وہی سبجیکٹس رکھوائیں گے، اسی طرح کی اس کو ایجوکیشن دلوائیں گے جو اس کو پائلٹ بننے میں مدد دے سکے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر معلم کا یہ فرض ہے، کیونکہ بچے بیٹا اپنی ماں سے زیادہ جو دن کا میجر حصہ ہے وہ اسکول میں گزارتے ہیں. ٹھیک ہے. تو معلم کا فرض ہے کہ وہ بچوں کی پسند ناپسند کو نوٹ کرے اور ان کو غلط کاموں سے روکے اور انہیں کنسٹرکٹیو جو کام ہے، تعمیری کام ہے، انہیں مصروف کرے. لیکن ان سب کے لیے پہلے ان کی نفسیات کا مطالعہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب یہ باقاعدہ طور پر سائنس کا درجہ رکھ گئی ہے. ہم نفسیات کی اس شاخ کے ذریعے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ عمر کے کس حصے میں بچے کے کیا نفسیاتی تقاضے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی ذہنی، اس کی معاشرتی، اس کی جسمانی نمو کو ہم کس طرح سے میکسیمم لیول تک لے کر جا سکتے ہیں، اور وہ کن سٹیجز کے تھرو جاتی ہے، کن مراحل سے گزرتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہے عمومی نفسیات. عمومی عام سے. ٹھیک ہے. جنرل سائیکالوجی. اب اس میں بیٹا ہر انسان آ جاتا ہے، چاہے آپ اس کی عمر چھوٹی لگا لیں، بڑی لگا لیں، زیادہ لگا لیں، بوڑھا لگا لیں، کسی بھی قسم کا آپ انسان اس میں جو ہے آپ لے سکتے ہیں. لیکن کیونکہ عمومی ہے تو عمومی سے مراد کہ ہر انسان اس میں شامل ہے. اور لیکن ہر انسان وہ کون سا ہوگا؟ جو نارمل ہوگا. ٹھیک ہے. یہ چیز اپنے مائنڈ میں رکھیے کہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو غیر معمولی افراد ہوتے ہیں ان کے لیے ہمارے نفسیات کو بہت زیادہ کیئرفل ہونا پڑتا ہے، بہت ان ڈیپتھ اسٹڈی کرنی پڑتی ہے. تو عمومی نفسیات میں غیر معمولی افراد نہیں آتے. ٹھیک ہے.
تو عام افراد، نارمل افراد، ان کے ذہنی اعمال کیا ہیں، ان کی کیفیات کیا ہیں، ان کے بیہیویئرس کیا ہیں، ان کا سائنٹیفک جو ہے وہ اسٹڈی کرتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، سائنسی مطالعہ میں آپ لوگوں کو کلیئر کر دوں کہ ہم سائنسی مطالعہ کسے کہتے ہیں. بیٹا سائنسی مطالعہ وہ ہوتا ہے جس میں آپ ہوا میں بات نہیں کوئی چھوڑ سکتے. دیٹ مسٹ بی بیسڈ آن سم ایویڈنس، آن سم ریسرچ. ٹھیک ہے. تو آپ میں سے جن کا بیک گراؤنڈ ایف ایس سی کا ہو وہ زیادہ بہتر جان سکتے ہیں کہ جو ہمارا سائنٹیفک میتھڈ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. جی پہلے ہم آبزرویشنس کرتے ہیں، ہائپوتھسس بناتے ہیں. ہائپوتھسس کے صحیح غلط ہونے پر ہماری اسٹڈی جو ہے وہ بیس کر رہی ہوتی ہے. اگر ہائپوتھسس ہمارا ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر ہم ایکسپیریمنٹیشن فیز میں چلے جاتے ہیں. ایکسپیریمنٹ کے پھر جو ریزلٹس آتے ہیں ان کو ہم جنرلائز کرتے ہیں. اور اگر ہمارا ہائپوتھسس غلط ثابت ہو جاتا ہے تو ہم واپس سے چلے جاتے ہیں ہماری آبزرویشن فیز پہ. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی جو بھی فنومینا، جو بھی چیز ان تمام سٹیپ سے گزر کر آتی ہے وہ صحیح ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارے پاس اس کا ایویڈنس موجود ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی نفسیات جو ہے وہ سائنسی مطالعہ کو جو ہے وہ زیادہ پریفر کرتی ہے کیونکہ اس کے ریزلٹس ویلڈ ہوتے ہیں. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. نفسیات کی یہ شاخ کیا کرتی ہے؟ جو فرد کی عمومی خصوصیات ہیں ان کو، اور جو اس پر عوامل اثر انداز ہوتے ہیں ان کو، دونوں پر ڈیبیٹ کرتی ہے، بحث کرتی ہے، آپس میں لنک کرتی ہے اور پھر کنکلوژنس نکالتی ہے. یہ بھی فرد کی ذات کے مختلف پہلو جو کہ کیا ہیں، اس کا بیہیویئر ہے، اس کی انٹیلیجنس ہے، اس کی عادات ہیں، اس کے سوچنے کے طریقے ہیں، اس کی شخصیت ہے. ٹھیک ہے. ان ساری چیزوں کو آبزرو کرتی ہے، اسٹڈی کرتی ہے اور جنرلائزڈ ریزلٹس دیتی ہے. ٹھیک ہے. ماہرین نفسیات کے جو تجربات ہیں، مشاہدات ہیں، ان کی روشنی میں ان کو مرتب کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. انسان کی جو زندگی ہے، اس کی جو نشو نما ہے، اس کی مختلف سٹیجز ہیں، وہ میں آپ کو اگلی اس میں بتاتی ہوں برانچ میں. لیکن یہاں پر فی الحال یہ سمجھ لیں کہ انسان کی پوری زندگی میں جو ڈفرینٹ سٹیجز آتی ہیں اس کی ہر سٹیج میں چینج ہو جاتا ہے اس کا بیہیویئر، اس کے سوچنے کے طریقے چینج ہو جاتے ہیں. آپ اپنی اگزامپل ہی لیں. آپ جب 10th کلاس میں ہوں گے، آپ نے اسکول چھوڑا ہوگا، تب آپ کی فیلنگز کیا تھیں؟ جب آپ میٹرک میں تھے تب آپ کیسے سوچتے تھے؟ پھر آپ انٹرمیڈیٹ میں آ گئے، آپ کے سوچنے کے طریقے کیا ہو گئے؟ اب آپ گریجویشن میں ہیں، اپنی گریجویشن کمپلیٹ کرنے والے ہیں، اب آپ کس اینگل سے سوچتے ہیں؟ تو ہر سٹیج میں آپ نوٹ کریں گے کہ یہ چینج ہوتی ہیں چیزیں. ٹھیک ہے. کسی وقت میں آپ کو کارٹون بہت اچھے لگتے تھے، پھر آپ کو کارٹون کی جگہ ڈرامے اچھے لگنے لگے ہوں گے، پھر ڈراموں کی جگہ آپ کو فلمیں اچھی لگنے لگی ہوں گی. آپ میں سے کچھ بچے سانگس کو پسند کرتے ہوں گے، کچھ بچے جو ہیں وہ سانگس کو نہیں پسند کرتے ہوں گے. تو انسان کی زندگی کی جو مختلف سٹیجز ہیں، ہر سٹیج میں اس کی نفسیات بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن نفسیات کی مدد سے ہمیں ان کو سمجھنے میں آسانی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم جنرل سائیکالوجی بھی کہتے ہیں اور اس کو ہم ہیومن سائیکالوجی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے ڈیولپمنٹل سائیکالوجی یا نموئی نفسیات. نمو آپ نے لفظ سنا ہوگا. ٹھیک ہے. نشو نما کی سینس میں آتا ہے. تو نمو کا مطلب ہوتا ہے بیٹا بڑھنا، گرو کرنا. ٹھیک ہے. بیسیکلی گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آر ٹو ڈفرینٹ فنامنا. اب میں آپ کو اس کی ڈفرینشیشن میں نہیں لے کے جاؤں گی کہ جی گروتھ کیا ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے، لیکن ڈیولپمنٹل سائیکالوجی ہے یہ. ٹھیک ہے. اور یہ کب سے شروع ہو جاتی ہے بیٹا؟ تب سے جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، گرو کرنا شروع ہو جاتا ہے نا. خون کے ایک لوتھڑے سے وہ آہستہ 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 ایک بچہ بنتا ہے، پھر وہ پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کی ویزیبل گروتھ شروع ہوتی ہے جو ہمیں آنکھوں سے نظر آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو پیدائش سے پہلے سے لے کر اس کی پختگی تک، ٹھیک ہے، اس کی جسمانی نمو، ذہنی نمو، معاشرتی، جذباتی اور نفسیاتی نمو، کیونکہ انسان ان تمام جو اینگلز ہیں ان تمام اینگلز میں گرو کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان سب کی اسٹڈی جب ہم کرتے ہیں تو اس برانچ آف سائیکالوجی کو ہم کہتے ہیں ڈیولپمنٹل سائیکالوجی. ٹھیک ہے. دیکھیے اس کی جسمانی، ذہنی، معاشرتی، جذباتی ڈفرینٹ جو تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ہم ان کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور انہی تبدیلیوں کا اس انسان پر کیا اثر ہو رہا ہے
یہ اثر جب ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں نموئی نفسیات. ٹھیک ہے. انسان اپنی نشو و نما میں مختلف مراحل سے گزرتا ہے اور ہر مرحلے کی خصوصیات دوسرے مرحلے اور اس کی خصوصیات سے مختلف ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں ہم اساتذہ کی مدد لے سکتے ہیں, کسی ماہر نفسیات کی مدد لے سکتے ہیں, والدین سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کے بچے میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں, ان کا بچہ کیا چیزیں اب ایسی کر رہا ہے جو شاید وہ پہلے نہیں کرتا ہوگا. ٹھیک ہے. تو مختلف لوگ اس میں ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں. اچھا جی بیٹا, معاشرتی نفسیات. پہلے ہم نے انسان کو اسٹڈی کیا ہے اکیلے میں, مین اور ہیومن ایز انڈیویجول, لیکن یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں اس کی سوسائٹل پوزیشن کے حساب سے. ٹھیک ہے. معاشرے میں بھی تو ہمارے کوئی کردار ہیں. دیکھیں, میں اپنے گھر میں ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ غصے میں رہتی ہوں, لیکن جیسے ہی میں باہر جاتی ہوں تو میں کول اینڈ کام ہو جاتی ہوں. یا میرے گھر والے مجھے میسنی سمجھتے ہوں کہ یہ تو بولتی ہی نہیں ہے, لیکن جب میں باہر جاتی ہوں تو میں لوگوں میں گھل مل جاتی ہوں, میں اتنا بولتی ہوں. ٹھیک ہے. تو ہم ایز اے انڈیویجول اور طرح کے ہو سکتے ہیں, لیکن ایز اے سوسائٹل پرسنالٹی, ایز اے سوسائٹل پرسن ہم کچھ اور ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ نفسیات کی شاخ کیا کرتی ہے, معاشرے میں انسان کے کردار کو اسٹڈی کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ان دونوں سے مختلف ہے. ٹھیک ہے. نہ تو یہ جنرل ہے, ٹھیک ہے, کہ ہم بات کریں کہ عام انسان کیسا ہوتا ہے, نہیں, یہ ان سے ڈفرینٹ ہے, کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جب معاشرے میں جاتا ہے, دوسرے لوگوں سے ملتا ہے, تب وہ کیسا بیہیویئر شو کرتا ہے. ٹھیک ہے. انسان معاشرے کے دوسرے لوگوں کے کردار سے متاثر ہوتا ہے اور ان کو متاثر کرتا بھی ہے. ٹھیک ہے. اب ہو سکتا ہے کہ میں اپنے گھر میں جو ہے, آپ اپنی اگزامپل لے لیں, ہو سکتا ہے کہ آپ جب اپنا انالیسس کریں تو آپ گھر میں جیسے ہیں آپ کالج میں ویسے نہیں ہیں, کیونکہ کالج میں آپ کی دوستیں ہیں, جیسی وہ ہیں آپ ان کے ساتھ ویسی بن کے رہتے ہیں. جیسے ہی آپ گھر چلے جاتے ہیں تو آپ کے گھر والوں کے اندر جو آپ نے اپنا ایک امیج بنایا ہوا ہے آپ ویسے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انسان لوگوں سے متاثر ہوتا بھی ہے, لوگوں کو متاثر کرتا بھی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سماجی نفسیات سے تعلق رکھتا ہے, کیونکہ سماج اور معاشرہ ہم ان دونوں کو آلٹرنیٹیولی لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد بیٹا کیا ہے, تجرباتی نفسیات ہے. تجربہ ایکسپیریمنٹ کو کہتے ہیں. تو تجرباتی نفسیات کیا ہوگی, نفسیات کی وہ شاخ جس میں ہم ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں, زبانی کلامی باتیں نہیں کر رہے ہیں, چیزوں کو لیبارٹری میں جا کر ٹیسٹ کر رہے ہیں, ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ یہاں پر دیکھیے تجربہ گاہ کا ہونا ضروری ہے, جہاں پر تجربہ کیا جا سکے, اور یہ انسانوں پر بھی کیے جاتے ہیں, جانوروں پر بھی کیے جاتے ہیں. دنیا کی سب سے پہلی نفسیاتی تجربہ گاہ کس نے بنائی تھی, ولیم وونٹ نے 1879 میں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد سے پھر دنیا میں مختلف جو ہیں آپ کے پاس لیبارٹریز جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, اس میں انہوں نے بہت کچھ اس میں ایکسپلین نہیں کیا ہوا, لیکن میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ابھی آپ کو کرنٹ اگزامپل دیتی ہوں کہ دیکھیے, اگر آپ بات کرتے ہیں کووڈ-19 کی, جو یہ پینڈیمک ہے, یہ سارا جو آج کل سے چل رہا ہے پوری دنیا میں, اگر آپ اس کی کوئی میڈیسن بناتے ہیں یا کوئی ویکسین تیار کرتے ہیں, تو آپ اس کو ڈائریکٹلی لوگوں کو دینے سے پہلے آپ اس کا کوئی ایکسپیریمنٹ کریں گے کہ اس کے اثرات کیا ہیں لوگوں پر, لوگ اس کو اگر یوز کریں گے تو کیا ریزلٹس آئیں گے. تو میڈیکل کی فیلڈ میں تو یہ ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی نے بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے آگے جب ہم لرننگ کا چیپٹر پڑھیں گے, اس میں آپ ایک اسپیسیفک کنڈیشننگ کی ٹائپ پڑھیں گے. پاولوف کا ایک ایکسپیریمنٹ ہے, اس نے کتے پر کیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو ریزلٹس آئے اس کو جنرلائز کر کے اس نے امپلیمنٹ کیا انسانوں پر. ٹھیک ہے. تو آپ جب بھی سائیکالوجی میں دیکھیں گے تو ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹس آپ کو نظر آئیں گے. چوہوں پر کیے ہوئے ہیں, کبوتروں پر ہیں, بلیوں پر ہیں, بندروں پر ہیں. ٹھیک ہے. لیکن مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو ریزلٹس ہمارے پاس ہیں ان کو جنرلائز کر کے کسی پرابلم کو حل کیا جا سکے یا نیا کوئی فنامنا انٹروڈیوس کروایا جا سکے. ٹھیک ہے. تو یہ تجرباتی نفسیات ہے. اچھا جی, اس کے بعد ہے نفسیات تسویہ, ایڈجسٹمنٹ سائیکالوجی. ڈیفینیشن سب سے اوپر لکھی ہوئی ہے. تسویہ سے مراد کیا ہے, ماحول سے مطابقت اور ہم آہنگی. ٹھیک ہے. اب کیا ہے, جب انسان ماحول میں رہ رہا ہے
تو ہو سکتا ہے کہ وہ ماحول میں ایڈجسٹ نہ کر پا رہا ہو. ٹھیک ہے, لیکن انسان تبھی ایگزسٹ کر سکتا ہے, تبھی سروائیو کر سکتا ہے جب وہ اپنے معاشرے کے ساتھ, اپنے ماحول کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر لے. ٹھیک ہے, اگر وہ ایڈجسٹ نہیں کر پا رہا تو وہ وہاں سے نکل جائے گا, کیونکہ اس کی ایڈجسٹمنٹ ہی نہیں ہو رہی تو معاشرہ اس کو کک آؤٹ کر دے گا, کیونکہ وہ اس معاشرے میں فٹ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اگر کوئی ایسی پرابلم آ جاتی ہے تو اگین ہمیں کس کی مدد لینی پڑتی ہے؟ نفسیات کی. ٹھیک ہے, تو مفکرین کے نزدیک تعمیری اور تخریبی جو قوتیں ہیں ان کے درمیان بیلنس رکھنا زندگی ہے. تعمیری کنسٹرکٹیو اور تخریبی ڈسٹرکٹیو, وہ چیزیں جو ہمیں بناتی ہیں اور وہ چیزیں جو ہمیں توڑ دیتی ہیں, ان دونوں کے درمیان جو انسان بیلنس رکھ سکتا ہے, ہی اور شی از سکسیسفل. ٹھیک ہے, جوانی جو ہے اس میں ہم تعمیری قوتیں ہماری زیادہ ہوتی ہیں, لیکن جیسے جیسے ہم بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں تو ہم تخریبی جو قوتیں ہیں ان میں چلے جاتے ہیں. اس کا تعلق عمر کے ساتھ ساتھ پھر ماحول سے بھی ہے. دیکھیے, اگر سماجی حالات ہمارے خراب ہو جائیں, خدا نخواستہ ہم میں سے کوئی اتنا غریب ہو جائے, اتنا غریب ہو جائے کہ وہ کھانا بھی افورڈ نہ کر سکتا ہو, یا بیمار ہو جائے تو میڈیسن افورڈ نہ کر سکتا ہو, تو فرد کی ذہنی اور جسمانی صحت خراب ہو جائے گی. اگر فرد پیدائشی طور پر کن ذہن ہے, یا اس کے پیرنٹس نہیں ہیں, اسٹیپ پیرنٹس ہیں اس کے, تو اس صورت میں بھی اس کا توازن برقرار نہیں رہتا, وہ بہت زیادہ ڈسٹرکٹیو سائڈ پر چلا جائے گا, اس کی جو کنسٹرکٹیو ابیلٹیز ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. تو اس کا بیلنس خراب ہو گیا, جیسے اس کا بیلنس خراب ہوا اس کی سوشل ایڈجسٹمنٹ ختم ہو گئی, تو ڈیفینیٹلی وہ پرابلمس کا شکار ہو گیا. ٹھیک ہے, اور ان پرابلمس کو حل کرنے کے لیے پھر اسے نفسیات کی اس جو شاخ ہے, اس برانچ کا اسے جو ہے اس کو اس برانچ کا سہارا لینا پڑے گا. ٹھیک ہے, اینڈ دا لاسٹ ون از میڈیکل سائیکالوجی, طبی نفسیات. جب کوئی نہ کوئی ایسا ذہنی مرض لاحق ہو جائے انسان کو جو کاؤنسلنگ سے اب حل نہ ہو سکتا ہو, ٹھیک ہے, اس کے لیے پھر ہمیں میڈیکل سائیکالوجی کی ہیلپ لینی پڑتی ہے, کیونکہ میڈیکل سائیکالوجی ہمیں میڈیسن ریکمینڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے, کوئی ڈاکٹر, کوئی ایسا اسپیسیفک سائیکالوجی کا ایکسپرٹ ہوگا ایز اے ڈاکٹر جو ہمیں کوئی نہ کوئی میڈیسن دے گا ہمارے مسئلے کو کنٹرول کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, بیماری اور علاج, اس کے کیا عوامل کیا ہیں, کیا اثرات کیا ہیں, ان سب کو اسٹڈی کرنا. ٹھیک ہے, تحقیقات کرنا, جیسے یہ دیکھیے یہاں پر کچھ انہوں نے بتائی ہیں کہ شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, یا ہارٹ کی کوئی ڈیزیز ہے, سر درد ہے, ان میں نفسیاتی عوامل کا بھی دخل ہے. دیکھیں سر درد کیا ہوا جی, صبح صبح ٹیچر نے آپ کو ڈانٹ دیا کلاس میں, آپ سٹریس میں چلے گئے, جب آپ سٹریس میں چلے گئے آپ کا سر دکھنا شروع ہو گیا. اب میڈیسن تو آپ کو سر درد کی چاہیے, لیکن ریزن کیا بنی؟ آپ کا سٹریس, آپ کا ڈپریشن جو ٹیچر کی ڈانٹ سے آپ کو ہوا. ٹھیک ہے, تو یہاں وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی بیماری ہے, دیکھیے ہارٹ اٹیک بھی لوگوں کو کب آتا ہے؟ جب کوئی ایک دم سے کوئی ایسی خبر وہ سنتے ہیں کہ وہ اپنا بلڈ کا جو فلو ہے اس کو ایک دم سے ان کا جو پلپیٹیشن ہے ان کی وہ تیز ہو جائے گی, ان کا بلڈ پریشر ایک دم سے ہائی ہو جائے گا اور ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. لیکن ریزن کیا تھی؟ کوئی نہ کوئی آپ کا سائیکولوجیکل فیکٹر. ٹھیک ہے, یہاں پر وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ جتنی بھی یہ بیماریاں ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی نفسیاتی عوامل میں سے کوئی ایک شامل ضرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم ان کو کنٹرول کر لیں تو ہماری بیماریاں بھی کم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, اور اگر اسی طرح سے آپ انسان کو صحت یاب کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ان عوامل کو آپ ٹھیک کر دیں, اس کا ڈپریشن ہے کم کر دیں, وہ سیڈ ہے, پریشان ہے, اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کریں, وہ آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو ماہرین کیا کہتے ہیں کہ بیماری اور صحت یاب ہونے میں جو آپ کا طبی عوامل ہے, مطلب جو میڈیکیشن ہے, جو آپ میڈیسن اسے دیتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ نفسیاتی عوامل کا بھی عمل دخل ہوتا ہے. آپ نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہوں گے جو میڈیسن تو کھاتے رہتے ہیں لیکن ٹھیک نہیں ہوتے. آپ کا میں ایگزامپل دیتی ہوں کہ انسان ہے, اس کا سر درد ہے, اس نے میڈیسن بھی لے لی لیکن اس کا سر درد نہیں ٹھیک ہوا.
کیوں نہیں ٹھیک ہوا؟ کیونکہ اس کا جو سائیکولوجیکل فیکٹر تھا آپ نے اسے تو ڈیل ہی نہیں کیا، اس کو تو ٹھیک کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. تو آپ کی میڈیکیشن کے ساتھ ساتھ، میڈیسن کے ساتھ ساتھ اس کا جو وہ سائیکولوجیکل فیکٹر ہے، جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگا کسی صورت اس کو وہ میڈیسن 100% اثر نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے؟ تو آگے دیکھیے لاسٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ ریسرچز ہیں، تحقیقات ہیں کہ اگر ڈاکٹر خوش مزاج ہے، لونگ ہے، اچھے سے بات کر رہا ہے، تو اس کے پیشنٹس باقی دوسرے ڈاکٹر کی نسبت زیادہ ریشو ہے کہ وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک ڈاکٹر میڈیسن دینے کے ساتھ ساتھ اس کو اچھے طریقے سے اس سے بات کر رہا ہے، اس کو اچھے طریقے سے ڈیل کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے جو نفسیاتی ایشوز ہیں ان کو بھی ٹیکل کر رہا ہے، ان کو بھی انڈرسٹینڈ کر رہا ہے اور ان کو بھی سولو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس وجہ سے ان کی جو بیماری ہے وہ جلدی ٹھیک ہو رہی ہے. ٹھیک ہے؟ تو بیٹا یہ ہمارا پہلا ٹاپک تھا. ہم دو ٹاپکس کر کے اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن کیونکہ یہ چیپٹر تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے، تھوڑا سا آپ کو یہ ٹرمز یاد کرنی پڑیں گی، نیمز یاد کرنے پڑیں گے، تو ہم اس سے زیادہ نہیں پڑھیں گے. آج ہم 1.1 ہی کریں گے. اچھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو کچھ اور بھی برانچز بتاؤں گی جو یوز ہوتی ہیں. بیٹا آج کل جو ویمن سائیکالوجی ہے وہ بہت زیادہ ان اسٹڈی ہے، خواتین کی نفسیات. ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد کرمنل سائیکالوجی ہے. کرمنل سائیکالوجی کیا ہے؟ جو مجرم جو لوگ ہیں ان کی نفسیات کو اسٹڈی کرتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد آپ کے پاس آپ دیکھیے، جب ہم نے جیسے ایج کی بات کی ہے، ہم نے چائلڈ سائیکالوجی کی بات کی ہے، تو اسی طرح سے ابھی ایک ٹرینڈ سیٹ ہو رہا ہے جو ہماری اولڈ جنریشن ہے اس کے بارے میں بھی ہم، ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم ان پریکٹس لے کر آ رہے ہیں. لیکن جو ویمن سائیکالوجی اور کرمنل سائیکالوجی ہے، یہ دونوں بھی جس کو ہم کہتے ہیں خواتین کی نفسیات کہہ سکتے ہیں، اور جو مجرم ہیں لوگ ان کی نفسیات. ٹھیک ہے؟ تو آپ ان دو کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ دونوں بھی بہت اہم برانچز ہیں نفسیات کی. ٹھیک ہے؟ چلیں یہاں تک آپ اسے پڑھیں. جو چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آتی وہ میرے سے پوچھیں. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب کرے، اور ملک پاکستان کی یہ جو مسئلہ ہے، بلکہ پوری اس ٹائم روئے عرض پر یہ جو مسئلہ ہے، یہ وبا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی صورت میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بخیر و عافیت نکلنے کی توفیق دے اور ہم سب پر اپنا رحم کرے.